Assalamu dear student. Today our topic is dishonor of check. Dear student, ये हमारा अकाउंटिंग का एक बेसिक टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा चेक जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक एक इदारा है और बैंक जो है वो रकम का लेन देन करता है, रकम दूसरों से लेता है, आगे फिर दूसरों को दे देता है। इस तरीके से वो सारा दिन पैसे की गर्दिश, पैसे के सर्कुलेशन में रहता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम ये देखेंगे कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के वजूहात होते हैं जिसकी वजह से बैंक चेक जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। हम बैंक में जाते हैं, अपने चेक जमा कराते हैं, तो वो क्या काम करता है, बैंक पेमेंट करने से इनकार कर देता है। तो मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बैंक चेक की पेमेंट नहीं करता, वो चेक को डिसऑनर कर देता है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्टॉप पेमेंट है। जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो स्टॉप पेमेंट के बारे में ये है कि जिस बंदे से हमने पैसे लेने या जिस अकाउंट से हमने पैसे लेने, उस अकाउंट को हेल्ड किया गया है और उस अकाउंट से हमें पैसे नहीं मिलते। उस अकाउंट की पेमेंट को स्टॉप किया गया है और वो क्या है कि मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कि हमने किसी के अकाउंट से पैसे लेने तो उन्होंने अपने अकाउंट को स्टॉप करवाया। कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी क्लाइंट अगर हमारा चेक लेकर आएगा या हमारे अकाउंट से पैसे लेने के लिए आगे तो उनकी पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट के लिए स्टॉप कर दिया जाता है, पेमेंट के लिए रोक लिया जाता है। तो इसके साथ काफी सारी और भी वजूहात होती हैं। तो इसके साथ हम भी ये देखते हैं कि स्टॉप पेमेंट की पेमेंट रोक दी जाती है। एक अकाउंट के तहत एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है जिसकी पेमेंट रोक दी जाती है। डियर स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं कि डिफरेंस अमाउंट इन वर्ड एंड फिगर। ये एक अहम टॉपिक है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर एक आदमी अपने अकाउंट के ऊपर 10,000 रुपए लिख रहे हैं, अपने चेक के ऊपर अकाउंट के से पैसे निकलवाने के लिए 10,000 लिखता है, लेकिन वो अल्फाबेटिक जो है वो 10,000 लिखता है लेकिन न्यूमेरिकल उसे 9,000 कर देता है। इट मींस उसकी पेमेंट नहीं होगी क्योंकि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एंड बिटवीन अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक फिगर, कि उसके अंदर फर्क है कि न्यूमेरिक्स और अल्फाबेटिक में फर्क है। अगर उनके दरमियान किसी भी तो 1 रुपए का भी फर्क होगा तो बैंक उसकी पेमेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से फिगर और न्यूमेरिक आपस में सेम होनी चाहिए। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ड्रॉयर सिग्नेचर डिफर। अब हम ये देखते हैं कि जो पैसे निकलवाने वाला है, जो अकाउंट होल्डर है, या तो कोई और ऐसा पर्सन जिसने पैसे निकलवाने हैं, तो उसका बैंक जब अकाउंट या तो उसके आईडी से चेक करेगा या उससे अगर प्रेजेंट वहां सिग्नेचर बैंक के अंदर पहले मौजूद है उनको वो वेरीफाई करेगा। तो बैंक क्या काम करता है, बैंक जो नुमाइंदा होता है वो उसकी सिग्नेचर को आईडी के जरिए चेक करेगा कि उसकी जो आईडी के सिग्नेचर है वो ठीक है, या फिर वो ये देखेगा इसका जो पहले हमने सबमिट करवाया हुआ सिग्नेचर वो इससे मिलते जुलते हैं या नहीं है। तो उसके सिग्नेचर को चेक करता है। अगर उसके सिग्नेचर में फर्क है तो बैंक उसके चेक की पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि ड्रायर के चेक में, ड्रायर के सिग्नेचर में फर्क आ रहा है, वो उसकी पेमेंट नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इफेक्ट येट नॉट क्लियर। अब बात का ये होता है कि उसके अंदर कोई जो ऐसा पॉइंट होता है, कोई ऐसा मसला होता है जो चेक क्लियर नहीं होता। तो चेक जब किसी के ऐसे उसके इफेक्ट्स होता है कि वो नॉट क्लियर, कि वो उसके ऊपर जो है चाहे बैंक जो होता है या कोई ऐसा क्लाइंट होता है उसको अगर बैंक चेक क्लियर नहीं करता, उसका जो इफेक्ट होता है वो भी क्लियर नहीं होता। कि वो कहता है कि इफेक्ट येट नॉट क्लियर, कि उसका असर जो होता है वो क्लियर नहीं होता। इस वजह से बैंक जो होता है उसकी क्लियरेशन नहीं करता, बैंक उस चेक की पहले पेमेंट नहीं करते जब तक वो चेक जो है हर लिहाज से क्लियर ना हो, चाहे बैंक उसकी पेमेंट नहीं करता। आगे पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक ऐसे चेक होते हैं जिनकी पेमेंट गुजर चुकी होती है,
ایسے چیک ہوتے ہیں جن کی وقت گزر چکا ہوتا ہے، بینک اس اکاؤنٹ کی، اس چیک کی، اس اکاؤنٹ کے اندر اس چیک کی پیمنٹ نہیں کرتا، اس چیک کی پیمنٹ نہیں ہو جاتی جس کی ڈیٹ گزر چکی ہوتی ہے، ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے، اس لیمیٹیشن کے بعد بینک جو ہوتا ہے اس کی چیک کی پیمنٹ نہیں کرتا۔ تو بینک کے اندر ایک کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے درمیان اگر کچھ کلائنٹ یا اس کا اکاؤنٹ ہولڈر یا اس کا جو بھی نمائندہ ہوتا ہے اگر وہ چیک جاری کرتا ہے، یہ چیک کو نکلوانے کے لیے آ جاتا ہے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم، تو پھر ان کو پیمنٹ کر دیتا ہے، ادروائز بینک اس چیک کی پیمنٹ نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کراس چیک ایک ایسا چیک ہے کہ کلائنٹ جو ہوتا ہے، جو ہمارے پاس جو بینک کا کلائنٹ ہوتا ہے، وہ کسی اگر دوسرے پرسن کو پیمنٹ کے لیے چیک ایشو کرتا ہے، اگر وہ اس کو کراس چیک دیتا ہے تو بینک اس کی پیمنٹ نہیں کرتا۔ تو بینک کیا کام کرتا ہے، اس کراس چیک کو اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیتا ہے۔ جب اس چیک کو نکلوانے کے لیے اس کو دوسرا ایکسٹرا چیک اس کو پھر ایشو کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد پھر بینک اس کی پیمنٹ کرتا ہے۔ کراس چیک جو ہے اس کے ذریعے بینک پیمنٹ نہیں کرتا، بینک پیمنٹ چیک کو روک لیتا ہے، پیمنٹ نہیں کرتا، کراس چیک جو ہوتا ہے۔ آگے بار میں ناٹ سفیشینٹ فنڈ، یہ بھی ایک اہم ریزن ہے کہ آپ نے کیا کام کیا۔ ایک کلائنٹ ہے بینک کا، اس نے کسی دوست کو چیک دے دیا کہ 10,000 کا چیک دیا، لیکن بائی دی وے بینک کے اندر 9,000 پڑا ہے، 10,000 نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کے جو چیک ہے اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ اماؤنٹ سفیشینٹ نہیں ہے، تو پھر بینک کیا کرے گا، اس کو 9,000 کی پیمنٹ نہیں کرے گا، بلکہ جو 10,000 کا جو چیک ہے بینک اس کو پیمنٹ کرنے سے انکار کر دے گا، کیونکہ جو ریکوائرمنٹ انہوں نے کیا وہ اس کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ 10,000 کا چیک ہے اور اس کے کسٹمر کے اندر جو اس کا بینک کا کلائنٹ ہے اس کے اماؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ چیک نہیں ہے، جتنی اماؤنٹ کا چیک ہے اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں ہے، اس وجہ سے بینک جو ہوتا ہے اس کی پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے کہ چیک ملٹی ڈیٹڈ، ایسے چیک ہوتے ہیں جس کے اوپر 2 ڈیٹیں لکھی جاتی ہیں۔ جب دو ڈیٹ لکھی جاتی ہیں تو بینک اس کی بھی پیمنٹ نہیں کرتا، بینک یہ دیکھتا ہے کہ یہ پیمنٹ ہے، یہ ڈیٹ ہے یا وہ ڈیٹ ہے، متعلقہ ڈیٹ کون سی ہے، اس کنفیوژن کی وجہ سے بینک جو ہوتا ہے وہ پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، بینک اس چیک کی پیمنٹ نہیں کرتا۔ آؤٹ ڈیٹڈ چیک، اس کا مطلب ہے کہ ایسے چیک ہوتے ہیں جن کی ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے، چیک جو ہوتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جو اسپیسیفک ڈیٹ سے جو ڈیٹ چیک کے اندر مینشن ہوتی ہے یا بینک کی طرف سے جو اسپیسیفک ڈیٹ دی جاتی ہے وہ چیک جو ہوتی ہے وہ ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ گزر چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے بینک جو ہوتا ہے وہ اس چیک کی پیمنٹ نہیں کرتا۔ اگر ہمارے پاس انریگولر انڈورسمنٹ، یہ ایک ایسا پروسیجر ہے، یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ بینک جو ہوتا ہے جب چیک جمع کراتا ہے اس کو، جو کلائنٹ ہوتا ہے بینک کے اندر چیک جمع کراتا ہے اس کی انڈورسمنٹ جو ہوتی ہے وہ irregular ہوتی ہے۔ جب وہ بینک کے اندر اپنے چیک کو بھیجتا ہے وہ اس کی انڈورسمنٹ، اس کی دستاویزات جو ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ ریگولر نہیں ہوتی، وہ پراپر نہیں ہوتی، جو بینک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق چیک بینک میں ڈپازٹ نہیں کیا جاتا، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بینک اس کی پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو یہ irregular انڈورسمنٹ ہوتا ہے کہ اس کے دستاویزات جو ہوتی ہیں وہ ریگولر نہیں ہوتی، باقاعدہ دستاویزات نہیں جمع کرائی جاتی بینک کے اندر، جس کی وجہ سے بینک جو ہوتا ہے وہ پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ہمارے پاس کچھ 10 ٹائپس جو تھیں ہمارے پاس، یہ مختلف قسم کی، اس کے علاوہ کافی اور بھی ہوتے ہیں، ایسے چیک ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پھٹے ہوئے چیک ہوتے ہیں، پھر بینک کیا کام کرتا ہے اس کے فگر کلیئر نہیں ہوتے، اس کی اماؤنٹ کلیئر نہیں ہوتی ہے، اس کے سگنیچر جو ہوتے ہیں وہ پھٹے ہوتے ہیں چیک، جو اس کی وجہ سے اس کے پوائنٹ یا مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں اماؤنٹ کے لحاظ سے، سگنیچر کے لحاظ سے، فگر کے لحاظ سے، وہ پھٹا ہوا چیک جو ہوتا ہے بینک اس کی بھی پیمنٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ چیک کلیئر نہیں ہوتا۔ اور اس طریقے سے مختلف قسم کے اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بینک جو ہوتا ہے وہ چیک کی ان کے ادائیگی کرنے سے، چیک کو ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس چند ہمارے پاس پوائنٹ تھے یا ہمارے پاس چند ریزن تھی جس کی وجہ سے بینک جو ہوتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے، وہ پیمنٹ چیک کی نہیں کرتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے بیسک
اکاؤنٹنگ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو ہم نے آپ سے آج ڈسکس کیا. یہ بھی ایک پریکٹیکل کے لحاظ سے بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہم پریکٹیکل میں جاتے ہیں تو ہمارے مختلف قسم کے چیک ہوتے ہیں، تو بینک جو ہوتا ہے وہ اس کو انکار کر دیتا ہے، پیمنٹ نہیں کرتا. تو وہ ریزن جو ہوتی ہے ان 10 میں سے کوئی نہ کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے جو اس کے اندر شامل ہوتی ہے کہ بینک اس کا پیمنٹ کرنے کے انکار کر دیتا ہے. ڈیسٹری یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا. مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ ہمارا ٹاپک فرسٹ ایئر کا ہے اور بیسک اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس سے متعلقہ جو ہے وہ ہم نومیریکل بھی حل کریں گے اور بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ جنرل انٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. تو ڈیسٹری اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.